ٹرانزٹ بیل کے سلسلے میں وہ اومنی بس پٹیشن کے حوالے سے آئے تھے، تو ایک ہمارا ٹرانزٹ بیل تو ہو گیا ہے، دوسرا بھی رہتا ہے۔ میں آج جو ہے نا سب سے پہلے جو شہباز شریف نے بات کی ہے کہ تحریک انصاف کے کو ہم کیوں انہوں نے بات کیا کہ ہم کیوں تحریک انصاف کے ڈیلیگیشن کو باہر بھیجے، وہ تو انڈیا کی میڈیا کو جو ہے نا وہ ان کے پاس بیٹھتے ہیں، اس سے خبریں دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے نا اس کی ٹی وی چینل میں جاتے ہیں۔ بھائی جان، سب سے پہلے تو پتہ نہیں کہ کون سے گئے ہیں ادھر، اگر کوئی گئے ہوں گے تو وہ تو ٹی وی پہ اپنا نقطہ نظر دینا ہوتا ہے، جہاں بھی دنیا کی جہاں بھی بات کرنی ہوتی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ مودی جی کو آپ نے پاکستان میں اپنی ذاتی جو آپ کی شادی تھی، تقریب تھی، ذاتی تقریب تھی، اس میں بغیر ویزے کیسے اس کو بلایا؟ کیسے مودی بغیر ویزے کی، یعنی یہ آپ نے اپنے ملک کے ساورنٹی کو جو ہے نا اسٹیک کر دیا۔ ہمارے ملک کے اپنے قوانین ہے، رولز ہے، آپ ڈائریکٹ جو نا مودی جی کے ساتھ آپ کی اتنی پیار محبت کہ آپ نے اس کو ڈائریکٹ اپنے ملک میں جو ہے انٹر کروایا، نہ ویزا، اور پوری دنیا ہنس رہی ہے کہ کیسا ملک ہے کہ یہاں کسی قانون کا، جب کوئی ذاتی شادی اور ذاتی معاملات میں بھی اس قسم کی قانون کی وائلیشن ہوتی ہے۔ اور ابھی تک میاں نواز شریف نے کوئی بیان دیا ہے مودی کے بارے میں؟ نواز شریف نے کیا اس سارے معاملے میں کوئی سٹیٹمنٹ دیا ہے؟ آپ ہمیں بتاتے ہیں ہم پاکستان ہیں، ہم پاکستان ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی سب سے عوام کی صحیح معنوں میں نمائندہ جماعت ہے۔ یہ ہمیں کوئی نہ بتائے، ہم نے قومی یکجہتی پیدا کی، ہم نے پیدا کی۔ ہم نے جب ملک کے اوپر حملہ ہوا تو ہم نے اسمبلی میں سپورٹ کیا، ریزولوشن پاس کی، مودی کی جو RSS نظریات ہے اس کی مذمت کرتے ہیں اور کر رہے ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ ہماری رسپانسبلٹی، عوام نے تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا ہے، 180 سیٹیں تحریک انصاف کو دی ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستانی کے لیے جو بھی کرنا پڑا، جہاں بھی جانا پڑا، ہم جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس لیے ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہم نے قومی یکجہتی کے لیے، اس کو پیدا کرنے کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور یہ حکومت اور ان کے کارندے قومی یکجہتی کو پارا کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے۔ اس دوران آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس وقت عمران خان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے اڈیالہ جیل میں، ملاقاتیں نہیں ہو رہی۔ جو ہمارا بنیادی حق ہے کہ ہمیں عدالتوں میں انصاف ملے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہمارے عدالتوں پہ ایگزیکٹو اثر انداز ہوتے ہیں اور کیسز ختم ہوتے ہیں، اور کل جو ہم نے احتجاج کیا، ہم عدالتوں سے صرف انصاف مانتے ہیں، جسٹس فار عمران خان۔ عمران خان کے لیے انصاف چاہتے ہیں، ان کو انصاف دو، ان کے پیسے میرٹ پہ کرواؤ، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ 9 مئی کے تمام واقعات شروع کر رہے ہیں تاکہ آپ یہ امپریشن دیں کہ ہم آپ کو دبانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، ہم نے اگر کچھ کیا قومی یکجہتی کے لیے کیا، کسی خوف کی بنیاد پہ نہیں کیا، ہم اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں، لیکن دنیا دیکھے، عوام دیکھے کہ یہ حکومت صرف ذاتی انا اور برائے نام حکومت ہے، فارم 47 کے پیداوار ہے۔ شہباز شریف 17 سیٹوں کا وزیر اعظم ہے، ناجائز طور پر حکومت میں بیٹھا ہے، اس کو کوئی سمجھ نہیں ہے کہ ملک کیسے چلائے، نہ اس سے ملک کی اکانومی چلائی جا رہی ہے، نہ ملک کی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے جو فارن پالیسی میں ہمارے تمام بارڈرز کے ساتھ جو ہے نا کتنا غیر محفوظ کر دیا، ہمیں اس پہ افسوس ہے۔ اور اس وقت میں یہاں جب خیبر پختونخوا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کسی ڈرون اٹیک کا ہم جو ہے نا کوئی کسی طور پر جو ہے نا اجازت نہیں دے سکتے، اور جس نے اس ڈرون اٹیک میں ملوث ہے اس کے خلاف انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کارروائی ہونی چاہیے، اور اس کی جواب طلبی ہونی چاہیے کہ جس میں معصوم بچے مرے ہیں، یہ اس قوم کے بچے ہیں۔ اگر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ خدا نخواستہ یہ پاکستان کے خلاف جو نفرت جو لوگ پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں کامیاب ہوں گے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ کسی صورت میں اگر آپ کوئی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو کوئی ہے تو آپ کے پاس انٹیلیجنس ہے، انٹیلیجنس بیس پہ آپ جو بھی کرتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں، آپ کریں،
لیکن اس طرح اندھی پریشر اور جس میں عام شہری مرے ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی ڈرون حملہ ہوتا ہے، جس طرح کارنگ میں ایک حملہ ہوا، پھر وزیرستان میں گزشتہ روز حملہ ہوا، تو اس میں پھر صوبائی حکومت تذبذب کے شکار ہوتی ہے۔ اس کا ترجمان کہتا ہے کہ نہیں یہ دہشت گرد تھے اور دہشت گردوں کے خلاف ہوا ہے، اور وزیرستان کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بم میں وہ بنا رہے تھے گھر میں کوئی اس طرح یہ، تو وہ ڈرون کا جو ہے وہ ایک طرح وہ لوگوں کا رجحان جو ہے وہ وفاقی حکومت کی طرف۔ صاحب اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے کہ جواب طلبی کون کرے، کون ذمہ دار ہے؟ دیکھیں، عمران خان نے کل بہت واضح بیان دیا ہے اور ہماری لیے پالیسی وہی ہے جو عمران خان کا ہے، اور انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت کو ڈائریکٹ انسٹرکشن دیے کہ وہ ہر ممکن طریقے سے وہ اقدامات کرے جو کسی صورت میں اس صوبے میں ڈرون اٹیک نہ ہو، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ڈرون اٹیک جو ہے نا مزید بے چینی پیدا کرتی ہے۔ یہ ڈرون اٹیک جو ہے نا بنیادی طور پر جب یہ امریکن کرتے تھے تو عمران خان نے یہاں آپ کو پتہ ہے حیدرآباد میں دھرنا دیا تھا، یہ ہماری پالیسی کے خلاف ہے، اور امید ہے کہ ہماری صوبائی حکومت جو ہے نا اس کا نوٹس لے گی۔ کیسر صاحب، ایک یہ تاثر پایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو اندر کے آپس میں اختلافات ہیں اس کی وجہ سے خیبر پختونخوا نیچے جا رہا ہے، باقی صوبے آگے جا رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اقدامات ہونے چاہیے، کس طرح اس معاملات کو دیکھا جائے گا؟ دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ یہ بھی الزام ہے پی ٹی آئی کے اوپر کہ جب بھی قومی مفاد کی کوئی معاملہ ہو تو اس سے یہ لوگ واک آؤٹ کر لیتے ہیں، تو یہ دیکھیں ابھی تو ہم نے کر دیا نا قومی یکجہتی، آپ دیکھ لیا ریزولوشن ہم نے پاس کیا، شہباز شریف نے اگر تقریر کی تو ہم نے اس کو سپورٹ کیا، اس لیے کہ کوئی یہ نہ بتائے، ہم نے ذمہ داری کا احساس دیا لیکن اس کو کوئی احساس نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اختلافات کی بات ہے نا، یہ بس کہ آپ کی میڈیا کی بہت شوشے ہوتے ہیں نا، چلاتے ہیں چیزوں کو، اور خاص کر ایک چینل ہے کہ اس کا تو شوق ہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا پی ٹی آئی کے اندر وہ دیکھتے ہیں کہ کہاں کسی نے الف بے تیسی میں کوئی غلطی کی ہے تاکہ اس کو بتائیں۔ ابھی جو کل ہماری میٹنگ ہوئی ہے پرسوں، جس میں ہماری ساری لیڈرشپ اکٹھی بیٹھی، جس میں چیف منسٹر ہاؤس میں جو اسلام آباد میں کے پی ہاؤس میں ہوئی، جس میں جنید اکبر بھی تھا، علی امین خان کی صدارت ہوئی، عظیمہ خان، اور ہم سب اس میں بیٹھے تھے، تمام لیڈرشپ بیٹھی تھی، تو کوئی اختلافات نہیں ہے۔ انشاءاللہ تحریک انصاف اس کو اکٹھا کرے گی، اور پاکستان کی جو اوریجنل جو پاکستان کا اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان جو قائد اعظم کا پاکستان ہے، وہ پاکستان ہے جو جہاں قانون کی حکمرانی ہو، رول آف لا ہو، جہاں آئین کی بالادستی ہو۔ میں تمام اپنی عدالتوں سے ملتمس ہوں آپ کے ذریعے سے کہ خدا را پوری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، ہم صرف انصاف چاہتے ہیں، میرٹ کے مطابق انصاف چاہتے ہیں۔ 26ویں ترمیم کے بعد جو ہے نا عدالتوں کا گلا گھونٹا گیا ہے، انصاف کا گلا گھونٹا گیا ہے۔ ہم تمام جو ہمارے بار ایسوسیشن ہے، ہم اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اپنی سیاست جو کرتے ہیں بار کی وہ الگ کریں، لیکن اس وقت آپ سب کو قانون کے لمبرداری کے لیے اور 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف اٹھنا ہوگا۔ تھینک یو۔ وہ آپ ان سے پوچھیں، اس کے اپنے خیالات ہو سکتے ہیں۔ میں خیال سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف جتنی جرت سے، جتنی ہمت سے، جتنے اس پستائیت کے باوجود، اس ظلم اور جبر کے باوجود کہ پرچے کے پرچے ہیں، گھروں پہ چھاپے ہیں، چار دیواری کی جو ہے نا خلاف ورزی ہے، مطلب کس قسم کی حرب استعمال نہیں کی قیادت کے خلاف، جو کڑے ہیں، میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ لیڈر ہیں جو عمران خان کی نظریے کی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دیکھیں ہماری مشاورت جاری ہے، اور انشاءاللہ ہماری تاریخ چونکہ اس جنگ کی وجہ سے ہم نے تھوڑا اس میں بریک لے کے آئے تھے، ہمارا الائنس بھی ابھی ایفیکٹیولی ہم اس کو پھر سے ری ایکٹیو کر رہے ہیں، اور ہماری تحریک، ہمارا مطالبہ ہوگا اپنے لائر سے کہ جسٹس موومنٹ کے لیے کہ انصاف ہو، اور خاص کر جو ہمارا لیڈر ہے عمران خان، جس کے تمام کیسز جو ہے نا اس وقت وہ میچیور ہو چکے ہیں، تمام کیسز میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم عمران خان کے لیے جسٹس چاہتے ہیں، اس کے لیے انصاف چاہتے ہیں، اس کے لیے میرٹ کے مطابق فیصلے چاہتے ہیں۔ ہم صرف ایک چیز ڈیمانڈ کرتے ہیں، جسٹس فار عمران خان۔ پی ٹی آئی ورکر اور پوری قوم کے لیے انصاف چاہیے۔ مجھے اس کا علم نہیں ہے، وہ ابھی چل رہا ہے پی سی میں، وہ وہاں سے زیادہ بتا سکتے، اگر ہے تو آپ بتائیں کون ہے، مجھے کوئی آئیڈیا نہیں۔